لہجے کی سادگی اور سچائی سے ہر خاص و عام کو متاثر کرنے والے اردو زبان کے منفرد شاعر، جن کا دلوں کو چھو لینے والا کلام اور فلمی گیت آج بھی روز اول کی طرح مداحوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ نام اورنگزیب، تخلص قتیل، جبکہ اپنے استاد حکیم محمد شفا کے احترام میں قتیل کے ساتھ شفائی کا اضافہ کیا۔ قتیل شفائی ایک معتبر نام جس نے احساسات و جذبات کو گیتوں کی ایسی مالا بنا دیا جو آسمان موسیقی پر آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ قتیل شفائی نے گیت لکھے، نظمیں لکھیں اور غزلیں بھی کہیں، مگر ان کے فن کا حسن اور شعر کا جمال غزل ہی میں نکھرتا ہے۔ اس کے بعد گیت کی کشش محسوس کی جاتی ہے۔ ان کے یہاں گیت کی گنگناہٹ آئی اور گیت کا سجیلا پن آیا۔ وہ غزل میں گیت اور گیت میں غزل کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کی غزل گیت کی کیفیت اور فضا لیے رہتی ہے، لیکن وہ غزل کی انفرادیت کو باقی رکھتے ہیں اور اسے اس کی انفرادیت سے محروم نہیں ہونے دیتے، بلکہ ایک نئے پن سے اسے روشناس کراتے ہیں اور ایک نئی طرح ڈالتے ہیں۔ قتیل شفائی بنیادی طور پر ایک رومانوی شاعر تھے۔ ندرت خیال، رچاؤ اور غنائیت ان کے وہ شعری اوصاف ہیں جن سے انکار ممکن نہیں۔ رومانیت کو اپنی شاعری میں انوکھے تخیل کی چادر میں لپیٹ کر انتہائی خوبصورت اور شستہ اسلوب میں بیان کر دینا انہی کا کمال ہے۔ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے، وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے۔ ادب اور فلم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شعراء اور ادیب اگر فلمی دنیا کی طرف نہ آتے تو فلمیں صرف حاشیہ بردار منشیوں اور تک بند شاعروں کی مرہون منت ہوتی۔ ادبی دنیا کی معروف ہستیوں کی وجہ سے فلموں کو نہ صرف وقار اور عزت ملی بلکہ ان کا معیار بھی بلند ہوا۔ مایا ناز شاعر قتیل شفائی کا شمار بھی ایسی یادگار زمانہ شخصیت میں ہوتا ہے جن کے قلم سے ایسے خوبصورت فلمی نغمات تحریر ہوئے جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ادبی دنیا میں قتیل شفائی کے نام سے شہرت پانے والے اورنگزیب نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول ہری پور ہزارہ سے حاصل کی۔ 24 دسمبر 1919 کو پیدا ہونے والے قتیل شفائی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قتیل شفائی اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور عملی دنیا میں کود پڑے۔ احمد ندیم قاسمی کی قربت نے قتیل شفائی کی علمی و ادبی سوچ کو جلا بخشی۔ بہتر روزگار کی تلاش انہیں لاہور کھینچ لائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کو وجود میں آئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ آجہانی دیوان سرداری لال نے فلم تیری یاد شروع کی۔ اس فلم کے موسیقار عنایت علی ناتھ اور ہدایت کار داؤد چاند تھے۔ انہوں نے فلم تیری یاد کے لیے قتیل شفائی سے گیت تحریر کروائے۔ اس فلم میں کل 10 گیت تھے، 9 قتیل شفائی نے اور 1 گیت تنویر نقوی نے لکھا۔ پہلی کامیاب اردو فلم دو آنسو میں قتیل شفائی کے نغمات کو عوامی پذیرائی ملی۔ انہیں اصل شہرت گلنار، گمنام اور قاتل کے نغمات سے ملی۔ یہ وہ دور تھا جب ایک فلم میں ایک سے زائد شاعروں سے نغمے لکھوانے کا رواج تھا۔ قتیل شفائی کے ساتھ تنویر نقوی، سیف الدین سیف، مشیر کاظمی، طفیل ہوشیار پوری، ساغر صدیقی اور احمد راہی جیسے مایا ناز شاعر فلموں کے لیے گیت لکھ رہے تھے۔ انور کمال پاشا کی کامیاب فلموں گمنام اور قاتل میں گلوکارہ اقبال بانو کے گائے ہوئے گیتوں پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے، الفت کی نئی منزل کو چلا، قتیل شفائی کے تعارف کے لیے کافی ہیں۔ ہماری فلمی دنیا کا ہمیشہ یہ المیہ رہا ہے کہ جب کوئی گیت مقبول ہوا چاروں طرف سے موسیقار پر داد تحسین کے ڈونگرے برسائے جانے لگتے ہیں۔ اس طرح مختلف ذہنوں کی محنت اور کاوش سے تخلیق ہونے والا ایک امر گیت
کسی ایک سنگیتکار کی جھولی میں چلا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف زیادتی ہے بلکہ شدید قسم کی بددیانتی بھی ہے۔ انصاف کی نظر سے دیکھیے تو ایک نغمے کی تشکیل 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی شاعری، دوسری دھن، تیسری آواز اور چوتھی صدا بندی۔ اگر یہ چاروں مل کر کام کریں تو ایک سدا بہار اور تاثر سے بھرپور نغمے کی تخلیق ہوتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی کمزور پڑ جائے تو پھیکا پن چھپائے نہیں چھپتا۔ فیاض ہاشمی، تنویر نقوی اور قتیل شفائی نے فلمی دنیا میں آنے کے بعد اس بات کو غلط ثابت کیا کہ ایک مقبول نغمے کا سارا کریڈٹ موسیقار کو جاتا ہے۔ ان شعراء نے ایسے فلمی نغمے لکھے جنہوں نے کمزور دھنوں کو بھی مقبولیت سے ہمکنار کیا اور اپنے فلمی گیتوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ عوام میں سب سے پہلے فلم کا تعارف ایک اچھے اور معیاری گیت سے ہوتا ہے، جو صرف اور صرف اچھے شاعر ہی کی مرہون منت ہے۔ فلمی شاعری کے لیے حسن خیال کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اعلیٰ تخیل کی۔ سب سے زیادہ ضروری چیز تاثیر ہے، اور یہ چیز قتیل شفائی کی فلمی شاعری میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ سرفروش کا نغمہ اے چاند جا کے ان کو میرا سلام کہنا، اور نوکر کی مشہور لوری راج دلارے میری اکھیوں کے تارے میں تو واری واری جاؤں۔ گیت اور لوری میں 2 مختلف تاثر پائے جاتے ہیں۔ بھرپور عوامی پذیرائی سے ان دونوں فلمی گیتوں کو بے حد مقبولیت ملی، جو آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ قتیل شفائی کی اعلیٰ شاعری سے مزین یہ گانے پاکستانی فلمی موسیقی کے سنہرے دور کی چند مثالیں ہیں۔ قتیل شفائی نے اپنے دور کے تمام نامور موسیقاروں کے لیے گیت لکھے۔ ان گیتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ بھارتی فلم سازوں نے بھی ان کے فن سے استفادہ کرتے ہوئے کئی فلموں کے لیے یادگار گیت لکھوائے۔ قتیل شفائی نے بطور فلم ساز ایک ہند کو فلم قصہ خوانی بنائی، جس میں سلطان راہی ہیرو تھے۔ یہ پاکستان کی پہلی اور آخری ہند کو فلم تھی۔ اس کے علاوہ پشتو فلم عجب خان آفریدی بہت کامیاب رہی۔ انہوں نے ایک اردو فلم ایک لڑکی میرے گاؤں کی شروع کی، جو نامکمل رہی۔ 1994 میں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی پانے والے قتیل شفائی کو شعری مجموعے متربہ پر آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے امیر خسرو ایوارڈ، نقوش ایوارڈ کے علاوہ نیشنل فلم ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ بھارت کی مگدھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے قتیل اور ان کے ادبی کارنامے کے عنوان سے ان پر پی ایچ ڈی کی، جبکہ صوبہ مہاراشٹر میں ان کی 2 نظمیں نصاب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہاولپور کی یونیورسٹی کی 2 طالبات نے ایم اے کے لیے ان پر مقالہ تحریر کیا۔ آخری ہچکی تیرے شانوں پہ آئے، آخری ہچکی تیرے شانوں پہ آئے، موت بھی میں شاعرانہ چاہتا ہوں۔ نصف صدی سے زائد لفظوں کی حرمت کو جلا بخشنے والے قتیل شفائی 11 جولائی 2001 کو دار فانی سے کوچ کر گئے اور لاہور میں آسودائے خاک ہوئے۔